ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں تعاون نہ کرنے پر سیکرٹری اسمبلی سمیت 4 افسران کو معطل کر دیا ہے۔ ان افسران میں محمد خان بھٹی، عنایت، عامر حبیب اور اکبر ناصر شامل ہیں۔ پتا تھا کہ ہم ایک سی ایم کے الیکشن کے پروسیس میں جا رہے ہیں اور میں نے تمام تحقیقات کیے اور تمام چیزوں کو پتہ کرنے کے بعد میں نے ان 4 افسرز کو معطل کیا، جس میں محمد خان بھٹی جو کہ ہمارے سیکرٹری اسمبلی ہے، دوسرے نمبر پہ سیکرٹری کوآرڈینیشن لک صاحب، عنایت لک صاحب، اور اسپیشل سیکرٹری ہیں عامر حبیب صاحب، اور چوتھے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں سیکیورٹی افسر جو ہیں سی ایس او ہیں اکبر خان صاحب۔ یہ ان چیزوں میں انوالو تھے۔ اگر بہتر طریقے سے معاملات کو سمجھتے، کیونکہ ان کی جو وفاداریاں ہیں میں نے دیکھی ہیں وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، نہ کہ فرد واحد کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا حرکتیں کی، کیا معاملات ہوئے، اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اسمبلی کے اندر، بہت ایک کیوس کی سچویشن تھی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی کیجولٹی ہو جائے تاکہ الیکشن مؤخر ہو جائے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی رپورٹ گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کو ہنگامے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر ذاتی گارڈز کے ساتھ ایوان میں داخل ہوئے۔ اس غیر پارلیمانی حرکت پر کچھ خاتون ایم پی ایس نے اسپیکر ڈائس کے پاس احتجاج کیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر ہزاروں پولیس اہلکار ایوان میں داخل ہوئے، جنہوں نے ارکان اسمبلی پر لاٹھی چارج کیا۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے مہمان گیلری سے ایوان کی کارروائی چلائی، جو ایوان کا حصہ ہی تصور نہیں ہوتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ واقعہ جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایوان میں کوئی بھی شخص کرسی صدارت پر نہیں تھا، جو الیکشن کنڈکٹ سے کھلا انحراف ہے، مافیا کے زیر تسلط الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اختر مینگل اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مغزی نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ملک میں جمہوریت کے استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم پر اختر مینگل، خالد مغزی اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کیا۔ کبھی آپ کو اہم خبر دیں، ہنگو این اے 33 ضمنی الیکشن تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ندیم خیال 21,583 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں، جبکہ جے یو آئی کے مفتی عبداللہ 17,153 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہنگو این اے 33 ضمنی الیکشن تمام پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری یہ نتیجہ ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ندیم خیال 21,583 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں اور جے یو آئی کے مفتی عبیداللہ 17,153 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اس طرح سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دیامر بھاشا ڈیم 2026 تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4.25 سال ضائع کر دیے گئے، معاشی حالت دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزید کہا کہ قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، حقائق بتانا ہوں گے۔ شہباز شریف نے چلاس میں اسپتال کی تعمیر پر فوری کام شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ پچھلے 6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے، میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشن، چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے، چاہے وہ پاور کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 4.25 سالوں کو ضائع کیا۔ اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اور حقائق بتانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے۔ میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے، میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں، اچھے یا برے، وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ اپنے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے۔ جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب، وہ ہسپتال کی۔ یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل
in Chalas. Within 1 week, please come to me and let me know کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ will fund this hospital. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو کراچی جا کر غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی بجائے بتانا چاہیے تھا کہ 4 سال میں کراچی کے لیے کیا کیا. ترجمان مسلم لیگ نون کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر اور پاکستان کی معاشی شہرت کے ساتھ اپنے دور اقتدار میں کیا وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی ملا؟ اعلان کر کے پیکج کے پیسے روک لیے گئے. خان صاحب آپ نے کراچی کے ساتھ یہ کیا تھا. شہر قائد ترقی مانگتا ہے، آپ کے جھوٹ نہیں، اب صرف سچ چلے گا. ملک کا مزید وقت ضائع نہ کریں. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. فوراً فنڈنگ کیس کی حقیقت سے عمران خان خود واقف ہیں. تحریک انصاف کے کل کے جلسے میں 30,000 سے زائد لوگ نہیں تھے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمران نے بطور وزیر اعظم بھی ججز کے خلاف سازشیں کروائیں، سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کروائیں، اور یہ جو پیکا کا قانون لے کر آیا تھا اس میں تو یہ ہر پاکستانی کی زبان بند کرنا چاہتا تھا. تو بیسیکلی یہ فاشسٹ ہیں، انارکسٹ ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے. اس کے خلاف جو کیسز بننے یا امریکہ میں جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی ہیں، یا لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس معاشی بربادی سے، اس نالائکی سے، اس نااہلی سے جو عمران خان کی وجہ سے اس ملک کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ عمران خان کاغذ نہ لہرائیں، سازش ہوئی ہے تو ثابت کریں. وزیر اعظم شہباز شریف معاملے پر کمیشن بنائیں، اگر سازش نہیں ہوئی تو انہیں سزا دی جائے جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیے معاہدے پر عمل نہ کیا تو ہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کریں گے. آپ کاغذ نہ لہرائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، آپ اس سازش کو ثابت کر دیں. ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں کہ آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آ رہے ہیں. اور دوسرا ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. سازش ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جو براہ راست اس سازش کا حصہ تھے ان سب کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے اور اس سازش کے نام پر کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کا بیانیہ تیار کر رہا ہے، اس کا بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے راستے مسدود کیے جائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چناؤ کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا. اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. سردار تنویر الیاس کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. نئے قائد ایوان کی دوڑ میں تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس امیدوار ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کیا تھا. جیت کے لیے امیدوار کو کم از کم 27 ووٹ درکار ہوں گے. اپوزیشن نے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام لگا کر مقابلے کا بائیکاٹ کر دیا. تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبئی چلے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے گزشتہ رات 3:10 پر غیر ملکی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے، جہاں سے وہ لندن جائیں گے. شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے FIA نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کا نام سپاٹ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. نئی وفاقی کابینہ کا کل حلف اٹھانے کا امکان ہے. پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء حلف اٹھائیں گے. ذرائع بتا رہے ہیں مرتضی جاوید عباسی کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنانے کا امکان ہے. بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں ہنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور بنائے جانے کا امکان ہے. خواجہ آصف وزارت تجارت کا قلمدان سونپے جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل کو مشیر خزانہ بنائے جانے کا امکان ہے، جبکہ مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان دینے کا امکان ہے اور رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزارت داخلہ کا قلمدان دیا جائے گا، یہ ذرائع بتا رہے ہیں. جبکہ شاہد خاقان عباسی نے کسی وزارت کا قلمدان لینے سے معذرت کر لی ہے. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر بتائے گا کس کے حصے میں کون سا قلمدان آ رہا ہے؟ دیکھیں نئی وفاقی کابینہ جو ہے وہ کل حلف اٹھانے کا اس کا امکان ہے. پہلے مرحلے میں اگر بات کی جائے تو 10 سے 12 وزراء جو ہیں
وہ حلف اٹھائیں گے، جس کو کچن کیبنٹ کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ حکمران اتحاد کا اگر بات کی جائے تو مرتضیٰ جاوید عباسی جو ہیں ان کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنانے کا امکان ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ، اینا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شادیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو وزارت انسانی حقوق کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ خواجہ آصف وزارت تجارت کا قلمدان کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ مفتاح اسماعیل کو مشیر خزانہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات اور نشریات کا قلمدان دینے کا بھی امکان ہے۔ اس وقت جو کابینہ بننی ہے اس میں رانا تنویر کو وزارت پارلیمانی امور سونپے جانے کا امکان ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزارت داخلہ کا قلمدان دینے کا امکان ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کو بھی وزارت کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، لیکن انہوں نے کوئی بھی وزارت لینے سے معذرت کر لی ہے۔ شاہد خاقان عباسی بغیر قلمدان کے توانائی کے امور جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس طرح سے اگر کچن کیبنٹ کی بات کی جائے تو ابتدائی طور پر اب چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو قائد ایوان بنے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے، تو اب کچن کیبنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ نام سامنے آئے ہیں جن کا امکان ہے کہ وہ کل کے روز جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، اور یہ جو اہم وزارتیں ہیں ان کے جو نام ہیں وہ بھی فائنل کر لیے گئے ہیں۔ لیکن جو اب چونکہ جو کچن کیبنٹ ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ کل قلمدان جو ہے وہ تمام یہ جو امیدوار ہیں ان کو سونپے جائیں گے، جو جس میں وزیر یہ امکان ہے کہ کل قلمدان سونپے جائیں گے۔ بہت شکریہ یاسر آپ کا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور گیر یو این کا دورہ، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کا سی ایم ایچ کا دورہ، میجر حارث عزیز کی عیادت کی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے قانون اپنا راستہ بنائے گا، واقعے کے ذمہ دار گرفتار کر لیے گئے۔ سپہ سالار کی جانب سے کہا گیا ہے واقعے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آرمی چیف گیریزن آفیسرز اور سابق فوجیوں سے الگ الگ ملاقات بھی انہوں نے کی۔ آرمی چیف نے لاہور کور کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور معیار کو بھی سراہا۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا ہے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کا بھی دورہ کیا، میجر حارث عزیز کی عیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا، واقعے کے ذمہ دار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔